اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد مبارک وسلم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام، ظہور اسلام سے قبل دنیا اور عربوں کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی اور اقتصادی اور سیاسی حالت۔ بڑا وسیع ٹاپک ہے اور بڑا اہم ٹاپک ہے۔ آپ دیکھیں آپ نے یہودیت، عیسائیت، اسی طرح سے اسلام، یعنی یہودیت حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے بنو اسرائیل کا مذہب، اسی طریقے سے آپ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کی بعثت سے پہلے جو ہے نا، یہ جو بنو اسرائیل کی اخلاقی، مذہبی اور سیاسی حالت، یعنی انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، غیر یہ انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہے، یہ لوگوں کی اصلاح، جب دیکھیں نا دنیا وہ ایک کیفیات ہے نا، ظہر الفساد فی البر والبحر، اس طرح کی صورتحال، اور خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب ہم بات آگے بڑھاتے ہیں تو گویا کہ انسانیت جب سسک اور تڑپ رہی تو اللہ نے پھر اپنی مشیت کے مطابق انبیاء علیہ السلام، خاص طور پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاتم النبیین ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک، یعنی تک کی انسانیت، قیامت تک کی انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، اور ختم نبوت کا جو ہے نا تاج نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سر انور پہ رکھا۔ تو اس والے سے بات آگے بڑھے گی کہ اللہ کے نبی کی بعثت سے پہلے، یعنی اسلام کے ظہور سے پہلے، ظہور اسلام سے قبل دنیا کے حالات کس نوعیت کے تھے، اور خاص طور پہ عربوں کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی اور سیاسی حالت کس طرح کی تھی۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ذرا توجہ آپ کی۔ پہلے عرب کے حوالے سے کہ اس کا جو مختصر جغرافیہ، اس کی وجہ تسمیہ وغیرہ کے حوالے سے تھوڑی آپ کی توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ یعنی عرب، اس کی وجہ تسمیہ یعنی اہل لغت کے نزدیک عرب اعراب سے مشتق ہے، جس کے معنی فصاحت اور زبان آوری کے ہیں۔ جب اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں تو ہم پھر قرآن جی کی بات کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا۔ تو میں نے ایک مرحلے پہ آپ سے یہ بات کی تھی، بلکہ کئی مراحل پہ یہ بات کی تھی، انبیاء علیہ السلام کے معجزات کے حوالے سے بات کی تھی کہ جن قوموں کا جس طرح کا مزاج تھا، انبیاء علیہ اور ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے جس نبی کو جس مرحلے پہ بھیجا، ان کے جو تقاضے تھے کہ بھائی یہ معجزہ ہمارے سامنے وقوع پذیر ہو، یہ رونما ہو، تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو وہ معجزات عطا کیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ یہ کتاب اللہ ہے، قیامت تک کے لیے اس کا اعجاز ہے۔ اعجاز القرآن کے حوالے سے کئی چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو کیونکہ عرب جو تھے نہایت فصیح اللسان اور زبان آور تھے، اس وجہ سے انہوں نے اپنا نام عرب رکھا اور باقی دنیا کی اقوام کو عجم کے نام سے پکارا۔ یعنی کیا ہے، یعنی ہمارے مقابلے میں وہ کوئی گونگے ہیں، وہ اس طرح کھل کے بات، اس طرح کے ایک بات کریں تو اس کا پورا ایک فلسفہ، اور دیکھیں اس کی تشریح میں جایا جائے تو جس طرح سمندر میں انسان غوطہ زن ہو جائے تو پھر کنارہ کوئی نظر تو نہیں آتا ہے، جب تک جہاں سے غوطہ لگایا وہاں آس پاس ہی بندہ رہے۔ تو اس حوالے سے بات یہ ہو رہی ہے کہ اللہ نے پھر ان کو معجزہ بھی وہی دیا، ٹھیک ہے نا، یعنی زبان کے اوپر ان کو ناز تھا کہ ہمارے ہم اس طرح یعنی نہایت فصیح اللسان ہیں، یعنی فصاحت اور بلاغت میں ہمارا کوئی ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو اللہ نے پھر وہ چیز اتاری نا قرآن مجید کی صورت میں کہ سب کی زبانیں بند ہوں گئی، ٹھیک ہے نا، زبانوں کو تالے لگ گئے، اور یہ بات کہنے کے اوپر بالکل، اور یہ حقیقت بات کیا، وہ حقیقت جو ہے تسلیم کیے بغیر ان کے لیے کوئی چارہ کار ہی نہ رہا، حاضرہ ما کا کلام البشر، کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا۔ اور یہی وجہ دیکھیں کتنے دیکھیں وہ لوگ جو یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے اوپر ایمان لے،
کتاب اللہ کے اوپر ایمان لے آئے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے۔ اور اس حوالے سے جب مزید آگے تنقیدی نقطہ نظر سے جن لوگوں نے قرآن مجید کی تعلیمات کو جو ہے نا اسٹڈی کیا، تو یہ کہے بغیر، جن کو مستشرقین ہم کہتے ہیں، کہ قرآن مجید کی تعلیمات، اس کی اثر، اچھا پھر یہ کہ وہ فطری باتیں ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو گویا کہ حقیقت میں نے ایک مختصر سا جملہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ والفضل علی ما شہدت بہ الاعداء، کہ حسن وہ جس کا اعتراف سوکن بھی کرے، یعنی جو دشمنان اسلام ہیں انہوں نے بھی اسلام کی صداقت اور حقانیت کا برملا اعتراف کیا ہے۔ بہرحال یہ مختصر طور پہ تو بہرحال یہ عرب کا جغرافیہ، یہ وہ ساری چیزیں آپ تو پڑھ چکے ہیں، اس کا جغرافیہ، یہ اقطاع وغیرہ، یہ ساری لمبی چیزیں ہیں۔ مختصر طور پہ میں آپ کے سامنے تھوڑا یہ اس کا جو حدود اربع یا اس کی وسعت ہے، حدود اور وسعت عرب کی، یہ تھوڑا سا یہ ذہن میں رکھیں کہ عرب تین براعظموں یعنی ایشیا، یورپ اور افریقہ میں مرکز کے طور پر ہے، اور تین طرف سے سمندر سے گھرا ہوا ہے۔ مشرق میں خلیج فارس اور بحر عمان، جنوب میں بحر ہند، مغرب میں بحر احمر۔ عرب خشکی اور تری دونوں راستے سے دنیا کو اپنے دائیں اور بائیں ہاتھ سے ملا کر یعنی ایک کر رہا ہے۔ عرب کی پیمائش حقیقی طور سے تو ہوئی نہیں ہے، وہ ہندوستان سے بڑا ملک ہے یعنی عرب، اور جرمن اور فرانس سے 4 گنا ہے۔ طول تقریباً 1400 میل اور عرض مختلف، جنوب میں زیادہ اور شمال میں کم ہے، یعنی تھوڑا ریڈیوس ہوتا جا رہا ہے۔ مجموعی رقبہ 12 لاکھ مربع میل ہے، بلکہ اس سے بھی یعنی تھوڑا اوپر نیچے کر لیں۔ بہرحال یہ کہ مختلف جو بکس ہیں، ہسٹری کی بک یا جغرافی کے حوالے جن میں پیمائشیں وغیرہ کی ہوئی ہیں، اس میں سے تھوڑا بہت یعنی یہ فرق ہے بہرحال۔ تو عرب کے وہ حصے جو سواحل بحر پر واقع ہیں وہ سرسبز اور شاداب اور زرخیز ہیں، خاص طور پر یمن کا علاقہ بہت ہی زرخیز ہے۔ عمان، حضرموت، نجد اور حجاز میں طائف عرب کے شاداب اور زرخیز علاقے ہیں۔ عرب کی جو پیداوار ہے، عرب کی پیداوار میں زیادہ تر کھجور اور سیب ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ ان کے جو پیشے ہیں عربوں کے، ان میں یعنی تجارت، زراعت اور گلہ بانی۔ اچھا، اب تو دیکھیں نا بدلتے حالات کے تناظر میں پیشوں میں بھی دیکھیں نا تغیرات آ رہے ہیں اور آ چکے ہیں، بلکہ آپ دیکھیں یہ دولت جو ہے نا، تیل کی جو دولت ہے، باقی جو وسائل ہیں، معدنیات وغیرہ، اس میں دیکھیں اب اور یعنی پیشے کے اندر جو ہے نا یہ کافی تغیرات آ چکے ہیں۔ تو جو عرب کے جو اقطاع ہیں یعنی وہ کون کون سے ہیں کہ عرب کا ایران سے ملتا ہوا حصہ عراق عرب کے نام سے مشہور ہے، جس میں بصرہ اور کوفہ کے مشہور اسلامی شہر آباد ہیں۔ شام سے ملتا ہوا حصہ عرب شام کہلاتا ہے اور حطب تک پھیلا ہوا ہے۔ موجودہ تقسیم یعنی ملکی عرب سے الگ نظر آتی ہے، یہ موجودہ تقسیم ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عرب جو ہے نا یہ 4 صوبوں میں تقسیم ہے، یعنی عروج، نجد، یمن اور حجاز۔ آگے ہر صوبہ جو ہے متفرق چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم ہے، یعنی کوئی دیکھے نا یہ عروج، نجد، یمن، اچھا احقاف، اچھا پھر حجاز، پھر اس میں گویا کہ مکہ مدینہ، یہ لمبی تفصیل ہے۔ ہمارا مقصد جو ٹاپک کے حوالے سے ہے، جو بات آگے بڑھانی ہے، وہ ظہور اسلام سے قبل دنیا اور عربوں کے حالات۔ تو میں نے ایک فکرہ آپ کے سامنے یہ دہرایا تھا، ظہر الفساد فی البر والبحر، کہ انبیاء علیہ السلام کی جو بعثت ہے، جب دنیا یا قوموں کے حالات، جو توحید کی جو بات ہے، باقی معاشرت معیشت ہر لحاظ سے وہ کہ ایک فسادی کیفیات پیدا ہو جاتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر جب اس وقت تک جو ہے نا وہ عذاب، یہ اللہ کی سنت ہے
اور اللہ فرماتے ہیں وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی یہ سنت تبدیل نہیں ہوتی، یعنی اتمام حجت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باقی انبیاء علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا، وہ سچے اور برحق انبیاء علیہ السلام ہیں، اور لا نفرق بین احد من، یہ اسلامی تعلیمات ہیں۔ اب جس نبی نے جس مرحلے پہ وہ گویا کہ اللہ کی طرف سے وہ تفویض کردہ وہ ذمہ داری تھی، یہی ہے کہ پیغام بار اللہ کی طرف سے لوگوں تک وہ پیغام پہنچانے والے انبیاء کرام لوگوں کو راہ راست اللہ کے حکم سے راہ راست اللہ کی یعنی بتائی ہوئی جو بات ہے، اللہ کا حکم، بات سمرا وہ حکم ہے جو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام، میں نے آپ سے بارہا یہ شیئر کیا کہ وہ برگزیدہ ہستیاں ہوتی ہیں جو اللہ ہی کا انتخاب ہوتی ہیں، اس کرائٹیریے کے اوپر پورا اترتی ہیں وہ ہستیاں۔ تو بہرحال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات جب اس یعنی وہ مبعوث ہوئے اللہ کے نبی، اس سے پہلے کی جو صورتحال تھی وہ یہ تھی کہ ظہر الفساد فی البر والبحر جیسی ایک صورتحال تھی، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت قبل دنیا جہالت و گمراہی کی وادی میں بھٹک رہی۔ توحید کا چراغ جو مختلف انبیاء، جس کی بات ابھی مختلف انبیاء علیہ السلام نے مختلف ادوار میں روشن کیا تھا، گل ہو چکا تھا، کہیں بھی صحیح عقیدہ موجود نہ تھا۔ اس حوالے سے یہ تمہیدی جو کلمات میں نے کہیں آگے ہماری جو ٹاپک آگے بڑھے گا کہ ظہور اسلام سے قبل دنیا کی حالت۔ اب ہم تفصیل سے آگے بڑھتے ہیں، ایران کی حالت کیا تھی، روم کی حالت کیا تھی، مصر کی حالت، ہندوستان کی حالت۔ تو یہ جو نمبر 1 اور نمبر 2 پہ ایران اور روم، یہ دو بڑی طاقتیں تھے اس زمانے کی، ٹھیک ہے، ان کا آپس میں تھا۔ جس طرح میں کہا کرتا ہوں کہ اب تو پھر دیکھیں امریکہ ہی چودھری بن گیا ہے، ہاں نمبردار بن گیا آپ نے طور پہ، لیکن یہ رشیا اور پہلے رشیا کا گراف اوپر تھا، پھر ایک وقت پھر حالات بدلے، یعنی روس اور امریکہ یہ دو سپر طاقتیں تھیں۔ آپ پھر یہ کہ روس کو جو ہے نا اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، گویا کہ مختلف چھوٹی چھوٹی جو ہے نا ریاستوں میں یہ روس جو ہے یہ بٹ گیا۔ اب وہ صورتحال تو نہیں ہے، پھر بھی امریکہ سے یعنی کئی معاملات میں اس سے اگر آگے نہیں ہے کم بھی نہیں ہے، تو بہرحال پھر بھی یعنی اس کی جو طاقت اور اہمیت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل اس طرح کے پوری دنیا کے حالات، یعنی ایران، روم، مصر، ہندوستان، چین، پھر خاص طور پہ ہم آئیں گے عربوں کے حوالے سے، ظہور اسلام سے قبل عربوں کی مذہبی اخلاقی تمدن، یہ چیزیں آگے بڑھ گئی۔ پہلے جنرلی کہ پوری دنیا کے حالات، یعنی دنیا کی حالت کیا تھی۔ تو ایران کے حوالے سے کہ ایران عرب کی ہمسایہ مملکت تھی جس کا شمار دنیا کی عظیم سلطنتوں میں ہوتا، یہاں توحید کا فقدان، شرک اور بت پرستی، زرتشت کو خدائی صفات سے متصف کر کے معبودان باطلہ میں شمار کر لیا تھا۔ یہ سارا زرتشتیت کے حوالے سے آپ پڑھ چکے ہیں، خدائے خیر، خدائے شر، اور بہت ساری آگے پھر بگڑی جو شکلیں تھیں مجوسیت کی صورت میں وہ، اور تو بہرحال نیکی اور بدی کے دو معبود یزداں اور اہرمن کے نام سے پوجے جاتے تھے۔ سورج، چاند، ستارے، آگ، شجر و حجر کی پرستش کی جاتی تھی، یعنی جانوروں کی پرستش وہ تو ایک ہے جہاں کہیں وہ ٹوٹم پرستی، درختوں کی بھی جانوروں کی ٹوٹم پرستی کے حوالے سے مذہب کے آغاز و ارتقاب کے حوالے سے پڑھتے ہیں، وہ ہے کہ یہ کچھ عجیب قسم کی صورتیں تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے کچھ صدیاں قبل مانی اور مصدق کے حوالے سے میں باتیں آپ سے بہت کچھ کا یعنی شیئر کر چکا ہوں۔ مسیحیت اور مجوسیت، مانی نے مسیحیت اور مجوسیت کی آمیزش سے ایک نیا مذہب بنایا جس کے فلسفہ نور و ظلمت میں ایرانی قوم پھنس کر رہ گئی۔ اس کی تعلیم یہ تھی کہ دنیا سے قطع تعلق کر کے جنگلوں اور ویرانوں میں زندگی بسر کرنی چاہیے اور ترک ازواج سے نسل انسانی کو منقطع کر دیا جائے تاکہ بدی کا خاتمہ ہو جائے۔ اب اللہ نے تو اللہ وہ ہیں ساتھ و ہدایت اور اس کی رائے راست پہ لانے کے لیے انبیاء علیہ السلام۔ اب جو بات اسی طرح یہ بھی دیکھیں نا، کہتے ہیں کہ بدی خاتمہ، خود ایک بدی کی طرف، برائی کی طرف جا رہا ہے۔ تو گویا یہ ہے نا انسانی
اذہان کے اوپر جب پردے پڑتے ہیں تو اسی طریقے سے وہ جو ہے نا لوگ حقیقت کو چھوڑ کر پھر باطل کی طرف ان کے قدم اٹھتے ہیں۔ تو ایران میں مزدق کی تعلیم کا زور تھا جس نے عورتوں کو مشترکہ، یہ باتیں میں آپ سے کر چکا ہوں، اب اپنے ذہن کے اندر وہ باتیں ذرا لائیں جو آپ سے وقتاً فوقتاً ہوتی رہیں۔ ایران میں مزدق معنی اور مزدق کے حوالے سے میں کافی بات، مزدق کی تعلیم کا زور تھا جس نے عورتوں کو مشترکہ جائیداد قرار دیا اور ہر قسم کی بدی کے راستے کھول دی۔ باپ کا بیٹی کو اور بھائی کا بہن کو اپنی زوجیت میں لینا جائز تھا۔ استغفر اللہ۔ یزدگرد ثانی جو 5ویں صدی عیسوی کے وسط میں ایران کا بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی سے شادی کی اور پھر اس کو قتل کر ڈالا۔ دیکھیں نا، یہ ہے ظہر الفساد فی البر والبحر۔ یہ مزدق کے حوالے سے کہ 3 چیزیں، وہ دیکھیں نا، وہ پلاٹو کے حوالے سے میں نے بات آگے بڑھائی تھی، اشتراکیت کے حوالے سے مشترکہ ملکیت کا نظریہ سب سے پہلے وہ پلاٹو، پھر اس کے بعد کرتے کرتے پھر اس نے پھر یعنی مزدق جو تھا ایران، پھر اس کے بعد جو وہ شاید کے بعد جو تھے اس نے پھر اس کو بالکل وہ یکسر مسترد کر دیا اور باتیں کی، یعنی یہ فطرت سے نہیں۔ تو یہ صورت حال تھی، یہ جو اس نے یزدگرد ثانی جو تھا 5ویں صدی عیسوی کے وقت میں، یعنی جو ایران کا بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا، اپنی بیٹی سے شادی کی اور پھر اسے قتل کر ڈالا۔ اسی طریقے سے مشاہیر پرستی جو تھی وہ بھی رائج تھی، ان کی الوہیت کے گیت گائے جاتے تھے۔ یہ تھی ایران کی صورت۔ اب اس کے ساتھ دوسری جو بڑی طاقت تھی ایران اور روم کی حالت کیا تھی، اور اس حوالے سے یہ عیسائیت کی ہسٹری یہ آپ پڑھ چکے ہیں، ابھی کچھ مرتبہ دن ہوئے ہیں، یہ ہمارا ٹاپک آگے بڑھتا رہا ہے۔ اور روم، اس کا وجود، پوپ کے اقتدار، اختیارات، یعنی عجیب قسم کی صورتحال، وہاں آپ دیکھیں نا کیا صورتحال سامنے آتی ہے۔ تو ایرانی سلطنت کے مد مقابل دنیا کی سب سے بڑی طاقت رومیوں کی حکومت تھی۔ 225 عیسوی میں رومی سلطنت کے مشرقی اور مغربی 2 حصے، یہ عیسائیت کے حوالے سے ہم ساری ڈیٹیل یعنی پڑھ چکے ہیں۔ تو مشرقی حصہ کا بادشاہ قسطنطین تھا، اس نے عیسائیت قبول کر رہی تھی۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا دور مظلمہ، تاریکی کا دور، تو اس حوالے سے بات میں آگے بڑھا چکا ہوں ساری۔ تو بادشاہ قسطنطین تھا، پھر اس نے عیسائیت قبول کر لی، اس کے بعد پھر یہ جو اس کو سرکاری مذہب ڈکلیئر کر دیا گیا، تو پوپ کے پاس اس کا اقتدار آ گیا، اختیارات آ گئے، پھر انہوں نے اس حد تک اپنی مرضی منشا کی کہ کیا سے کیا، پھر ایسی باتیں جو آپ کے ساتھ شیئر تو کی ہیں بات چیزیں میں نے، لیکن ساری ڈیپتھ میں جا کے ساری وہ جو صورتحال غلیظ قسم کی سامنے آتی ہے، وہ میں ساری باتیں آپ کے ساتھ نہیں کر سکا، اسی کہ وہی جو کچھ نیو کے حوالے سے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا تھا وہ صورتیں سامنے آتی ہیں۔ یہ کچھ عجیب قسم کی صورتحال تھی۔ تو اس یعنی اس حصہ سے ایرانیوں، یہ عیسائیت کے حوالے سے اس نے شاہ قسطنطین نے عیسائیت قبول کر لی تھی۔ اس حصہ میں سے ایرانیوں کی صدیوں سے آویز اور جنگ جاری تھی۔ عہد نبی کے ابتدائی زمانہ میں ایرانیوں نے مصر اور شام وغیرہ کے علاقے چھین لیے۔ 6 ہجری میں نینوی کے میدان میں رومی شہنشاہ ہرقل نے ایرانیوں کو شکست فاش دی۔ اس طرح مشرقی روم صدیوں کی بیرونی جنگوں کے سبب تباہ و برباد ہو چکا تھا۔ مغربی رومیوں پر جرمن وغیرہ وحشی قبائل نے دھاوے بول دیے اور صدر مقام روما پر قبضہ کر لیا۔ اہل روم کی مذہبی حالت بھی ابتر تھی، وہ ستاروں، دیوتاؤں اور بتوں کی پرستش کرتے تھے۔ وہ لوگ جنہوں نے عیسائیت قبول کر لی تھی وہ حضرت عیسیٰ السلام کی الوہیت اور بشریت کی بحثوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ 514 عیسوی میں خود عیسائیوں کے 2 گروہوں میں مذہبی جنگ چھڑ گئی، جس میں یہ 65,000 عیسائیوں کو شہر بدر کر دیا گیا، یعنی 65,000۔ آپ دیکھیں عیسائیت کئی فرقوں میں بٹ گئی، ہر فرقہ دوسرے فرقے کے خون کا پیاسا تھا۔ پادریوں نے اپنے مذہبی منصب کو جہ و حشمت کے حصول کا ذریعہ بنایا۔ ہر پادری دوسرے پادری کو نیچا دکھانے کے لیے ہر ممکن سعی کرتا۔ ان پادریوں میں ہر قسم کی برائی پیدا ہو چکی تھی،
ان کی بدکاریوں میں کا ایک عیسائی نے یوں نقشہ کھینچا ہے کہ کنواریاں پادریوں کے پاس اقرار گناہ کے لیے جاتی تھیں مگر کنواریاں واپس نہ آتی تھیں۔ استغفر اللہ۔ میں نے کہا نا بہت ساری چیزیں جو اس مرحلے پہ مجھے دکھانی کرنا تھی، یہ اس طرح کی صورتحال تھی جو میں یعنی شیئر کرنا، ایسی باتیں زبان سے نکل نہیں سکتی، یعنی حجاب جو ہے نا یہ ہچکچاتا ہے انسان۔ تو بہرحال یہ جارج وہ جو سیل ہے وہ یعنی قرآن جیت کا اس نے ترجمہ کیا، تو اس کے دیباچے میں اس نے کیا لکھا اس بارے سے کہ گرجا کے پادری نے مذہب کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے تھے اور دام محبت اور نیکی کو مفقود کر دیا تھا، اصل مذہب کو بھول گئے تھے اور اس کے متعلق اپنی خیال آرائیوں پر جھگڑتے تھے۔ اس تاریخ زمانہ میں اکثر توہمات جو رومن چرچ کے لیے باعث ننگ مذہبی صورت میں قائم کیے گئے، خصوصاً یعنی ولیوں اور مجسموں کی پرستش نہایت بے شرمی سے ہونے لگی تھی۔ عجیب قسم کی یعنی باتیں تھیں، یعنی اس حوالے سے یعنی روم کی یہ کچھ ابتر حالات ہیں۔ اس کے ساتھ آگے بات بڑھتی ہے مصر کی حالت۔ مصری تمدن کی عظمت اور تفوق، اہرام مصر، ابو الہول کے مجسمے اور موجودہ زمانہ میں آثار قدیمہ سے برآمد ہونے والی اشیاء سے ظاہر ہوتی ہے۔ مصر ایک زرعی ملک ہے۔ جب مصر کی سیاسی قوت میں ضعف اور کمزوری آئی تو رومیوں، ایرانیوں اور یونانیوں نے پیر در پیر حملے کیے اور ملک مصر پر قابض ہو گئے۔ فاتحین رعایا کو جو پایوں سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے، جو عیوب حکمران طبقے میں موجود تھے وہ سب محکوم طبقے میں بھی سرایت کر گئے تھے۔ انسانیت پارا پارا ہو چکی تھی۔ مصر کا ایک بڑا طبقہ عیسائیت قبول کر چکا تھا، لیکن وہ عیسائیت کی اصل روح سے بالکل ناآشنا تھے۔ ایک طبقہ بتوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتا تھا۔ یعنی مصری تہذیب اگر اس کو آپ پڑھیں تو وہاں پہ ستارہ پرستی، پھر حیوان پرستی، باقی چیزیں یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے قبل بنو اسرائیل کا مذہب یا ان کی صورتحال، کیا کچھ کیا جاتا، کہیں وہ تیل ملتے تھے، کیا کرتے تھے، یہ عجیب قسم کی یہ ساری صورتحال گیا کہ اب اس کو دہرانا وقت کا کیا ہے۔ جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں دوبارہ آپ کے ذہن میں وہ ریکال ہو رہی ہوں گی۔ آگے ہے ہندوستان کی حالت، یہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو بہرحال پھر یہ جو ہے نا موٹی موٹی چیزیں کیا کیا تھیں یہ تکرار ہو جاتے کے طور پہ ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑا آپ رکھیں دھیان توجہ۔ تو مورخین جو ہیں ہندوستان کی تہذیب و تمدن کو 5 ادوار میں تقسیم کرتے ہیں۔ یعنی پہلا دور جو ہے ایک یعنی ہندو ویدک کا دور جو 2000 سال قبل مسیح سے لے کر 1400 قبل مسیح تک رہا۔ دوسرا دور وہ ہے جس میں کوروں اور پانڈو کی لڑائی لڑی گئی، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں، جو 1400 قبل مسیح سے لے کر تقریباً 1000 قبل مسیح تک رہا۔ یہ بھی عجیب بات ہے، کوروں پانڈو کی لڑائی ذرا آپ کسی مرحلے پہ وہ ہنسی نکل جاتی ہے، کیا تھا۔ تو اس میں بس ایک یہی پہلو ایک طرف یعنی خیر والی بات ہے، حق کی بات ہے، یعنی ایک جس طرح آپ ڈرامہ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، آپ کی ہمدردیاں خود بخود جہاں پہ وہ جو ظالم ہوتا ہے اس کے خلاف یہ میں ایک تمثیلی طرح میں بات کرتا رہتا ہوں کہ جس طرح آپ ڈرامہ دیکھیں آپ تو جو ظالم اس کے ساتھ نفرت ہوئی، جو مظلوم ہوتا ہے اس کے ساتھ بس انسان کی، تو یہی صورتحال یہ کچھ اس طرح کی کیفیات صورتحال سامنے آتی ہے۔ اچھا، تیسرا دور علم و ہنر کا دور ہے جس میں حیت، ریاضی، فلسفہ وغیرہ کے علوم میں ہندیوں نے کمال دکھایا، جو 1000 قبل مسیح سے لے کر 30 صدی قبل مسیح کے نصف تک رہا۔ چوتھا دور جو ہے بدھ مذہب کا ہے، اس میں یعنی جس میں اس مذہب کو عروج حاصل ہوا، یعنی بدھ مذہب کو، اور 250 سال قبل مسیح سے لے کر 5ویں صدی عیسوی کے خاتمہ تک رہا۔ پانچواں دور جو ہے نا یہ پرانک کا دور گیا، پران یہ دور تقریباً 5ویں صدی کے اواخر سے لے کر مسلمانوں کے فتح ہند تک قائم رہا، جب مسلمان یہ ہندوستان کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی۔
اب مورخین کا اس بات پر اتفاق ہے یہ دور ہندوستان کی تاریخ میں نازک ترین دور تھا۔ اس دور کی نمایاں اور اہم ترین جو خصوصیات تھیں وہ آپ کے سامنے وہ کیا تھیں کہ ہر قسم کا شرک کمال پر تھا۔ چنانچہ یعنی دیوتاؤں کی کثرت تھی۔ اس دور میں بڑھتے بڑھتے دیوتاؤں کی تعداد 32 کروڑ ہو گئی۔ یعنی میں نے آپ کو بتایا نا تھا بڑے تو دیکھیں نا یہ تین ان کے جو ہیں آگے دیوتاؤں کی تعداد 32 کروڑ سے زائد یعنی 33 کروڑ کے لاگ بھاگ ہو گئی۔ 32 کروڑ تو آپ پھر گن سکتا ہے کوئی 32 کروڑ؟ یعنی آپ دیکھیں نا وہ الماریاں وہ انسائکلوپیڈیا تیار کریں شروع کرتے اتنے نام ایک کتاب میں یعنی کتنی جلدیں اس کی بن سکتی ہیں صرف ناموں کی، تو کیا کیا تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا وہ شرک تھا۔ نمبر 2، اس دور میں ہندوستان کے اندر بت پرستی عام تھی۔ نئے سورج، چاند، ستاروں، پہاڑوں، دریاؤں اور حیوانوں کی پرستش کرنا ان اعتقاد میں ذرا گاؤ پرستی کے حوالے سے دیکھیں، اور یہ بات چیزیں جو یہود و نود کی میں نے آپ کو بتایا تھا مشترک، یعنی حیوان پرستی، گائے پرستی، اب دیکھیں کتنے وہ کتنے فساد اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اسلامی نقطۂ نظر سے میں نے آپ کو بتایا تھا وہاں پہ اس انسانیت کی دیکھیں نا یہ کچھ صورت حال ہے۔ اور اب کا شکر ادا کر بھائی جس نے تو وہ اس کی پرستش کرتے ہیں۔ ہمیں یہ جو ہے نا وَلَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةٌ اس حوالے سے کہ یہ چھپایا اللہ نے تو اس کے اندر تمہارے لیے درس عبرت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو پھر یہ اونٹ ہے، جانور ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے وہ جو ہے نا جن کو ہم یعنی آپ دیکھیں ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، ان کے اوپر سواری، یہ ساری چیزیں خود قرآن نے بیان کی ہیں۔ دوبارہ پھر ان کی پرستش کر کے تو پھر بات کہاں سے کہاں تک یہ پہنچ جاتی ہے۔ پھر یہ کہ مندروں کے نگران و مخاطبین ہر قسم کی بد اخلاقی میں مبتلا تھے، جو لاکھوں کروڑوں یعنی ناواقف جو پرستش کرنے والے ہیں ایسے لوگوں کو مذہب کے نام پر لوٹتے تھے۔ یہ پوپ کے والے سے آپ پڑھ چکے ہیں، یہی ہے۔ آپ دیکھیں نا پھر جب یہ لوگ کمرشل بن جاتے ہیں، مذہب کو کاروبار بنا لیتے ہیں، تو یہ پوپ کے پاس اقتدار آتا ہے تو آپ دیکھیں یعنی اختیارات آتے ہیں تو حکومتیں ان کے اشاروں پر بنتی ٹوٹتی تھیں۔ اچھا ان کی کاسالیسی کے بغیر یعنی پوپ کی کاسالیسی کے بغیر دیکھیں نا وہ حکومتیں جام ہو جاتی تھیں، چل نہیں پاتی تھیں، جس کو چاہتے تھے وہ جو ہے نا وہ یہ پادری تو وہ یعنی اس کے نتیجے میں وہ دیکھیں نا وہ فائدے حاصل کرتے تھے، یعنی لوٹتے تھے ایک لحاظ سے لوگوں کے وسائل، حکومتوں کے وسائل، حکومتیں بھی یعنی ہر طرح سے بدبختی اور عام انسان کی اس حوالے سے کہ اس کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، نالج نہیں ہے، وسائل نہیں ہے، جو ہیں وہ بھی، اور یہی کچھ ہے۔ ہم جب یہ کبھی یہ ڈوگرا راج کے حوالے سے جب کبھی یہ اپنی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، کشمیر کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں، یا باقی دیکھیں نا یہ استبدادیت کے حوالے سے، ظلم کے حوالے سے جو کچھ بھی آپ کسی بھی آپ دیکھیں مذہب کو دیکھیں، علاقے کو دیکھیں، وہاں پہ پھر یہ لوگوں کی حیثیت کیا ہوتی ہے عوام کی کہ کل انعام اس طرح چھپائے ہوتے ہیں ان کو بھی پھر یہ دیکھیں نا یہ ایک میرا خیال ہے ابھی گزشتہ رات کو وہ ہے نا ایک پروگرام چلتا رہتا ہے اقرار الحسن کا، وہ جس میں وہ کچھ علاقوں کو یا کہیں اچانک وہ چھاپا مارتا ہے، وہ ملاوٹ والی اشیاء یا وہ لوگوں کو جو ہے نا وہ خرید کے جو لوگ اپنے بڑے بڑے وہ بدبخت جو جاگیردار ہیں زمین کے اوپر کام کرواتے ہیں، رات کو کھانا سسکا طرف آ کے دیتے ہیں، کماتے وہ ہیں، یعنی ان کی وجہ سے دیکھیں نا آگے ان کا دیکھیں نا وہ امیروں کے حساب سے وہ جو ہوتی ہیں زمینیں ان کو وہ لوگ آباد کر دیتے ہیں، کھانا ان کو نہیں ملتا۔ یہی ہے ظلم، یہی ہے بدبختی ان لوگوں کی جو اس طرح تشدد کرتے ہیں، اور پھر اسے دکھا کے اس وقت دیکھیں نا انسان خود بیٹھا تو اپنی جگہ پہ ہے، دیکھ ٹی وی پہ رہا ہے، لیکن غصے سے اس کی جو ہے نا عجیب کیفیات ہونے شروع ہو جاتی ہیں، وہ کربناک مناظر دیکھ۔ تو اس میں وہ دکھا رہا تھا کہ وہ اس کو زنجیروں سے باندھا ہوا، زنجیروں سے باندھ کے تو وہ دیکھے نا وہ خواتین اور چہری مردوں کو الگ، بخار کی کیفیت میں بھی کوئی اس کو 5 ٹان کی گولی نہیں دیتے، کہتے کام کرو، فوت ہو گئے تو ٹھیک ہے وہ گڑھا کھو دیں گے اس کے اندر۔ یہ ہے انسان، اور اس ایسے بدبختوں کی وجہ سے پھر اللہ تعالیٰ کی جب یہ دیکھیں نا بے آواز لاٹھی پڑتی ہے تو سارے دیکھیں نا
ایسے مترفین، متکبرین، ظالم، صفاق اور جابر قسم، ان کو رگڑا لگتا ہے، سارے لوگ پھر یہ نا اس کی زد میں آ جاتے ہیں. یعنی آپ دیکھیں پھر یا کوئی طوفان آ جائے، کوئی قدرتی آفت آ پڑے تو سب کو آپ دیکھیں یہ کوئی وبا، اس کے پس پردہ بھی کچھ ہے نا مغارقات قدرت کی طرف سے ظلم ہے. باقی وہ اکثر لوگوں نے اس کو اس دوران ہائی لائٹ بھی کیا کہ ایک طرف ہم لاک ڈاؤن کی صورت میں اپنے گھروں میں دیکھیں جھگڑے، باقی ہر چیز، تو جہاں پہ پورا 1 سال ہو گیا ہے تو انڈیا نے وہ کشمیر کے مظلوموں کو جو ہے نا ان کا عرصہ یا تنگ کیا ہوا، گھر سے باہر نکلنا مشکل ہے. باقی یہ جو معاملات زندگی وہ جمود کا شکار ہے، تو پھر یہ قدرت انتقام لیتی ہے نا. تو بات یہ بڑھ رہی تھی کہ یہ ظلم کی استبدادیت کے حوالے سے کہ مندروں کے نگران معافین ہر قسم کی بد اخلاقی میں اترے تھے، جو لاکھوں کروڑوں ناواقف پرستش کرنے والوں کو مذہب کے نام پر لوٹتے تھے. تو یہ وہ لوگ بدبخت. پھر یہ کہ اس دور میں ذات پات کی تفریق شروع ہوئی جس نے نظام معاشرت کو تباہ و برباد کر دیا. یہ ہندوستان کے حوالے سے بات آگے بڑھ رہی. ہندوستان کی حالت یہ ایبیا پر ذات پات کیا ہے، برہمن، کشتی بیش. اب اس کی ڈیٹیل میں جائیں تو پھر دیکھیں نا، کوئی اپنی مرضی سے ایک غریب کیا اپنی مرضی سے اس گھر میں پیدا ہوتا ہے کہ بس غریب ابن غریب، غریب ابن غریب، اس کے اوپر بس اس کو ادھر ہی گویا کہ اس کو لائن کھینچ دی جاتی ہے. یہ ہے بدبختی. اب پھر وہ یہاں تک پابندی کہ اگر وہ وید سن لے، وہ بھائی پڑھنے والے بدبختوں پڑھو ہی نہ، اگر اس کو اتنا بعد میں تڑپانا سسکانا. مطلب اس کا یہ ہے کہ گزرتے ہوئے جس طرح میں مثال دیا کرتا ہوں، مثلا ایک دیکھیں نا وہ گاڑی کے اوپر یہ آج کل کلچر ہے، یا دکانوں کے اوپر یا مارکیٹ کے اندر کہیں وہ دیکھیں کوئی ریکارڈنگ کی صورت میں یا خدا نہ خواستہ کوئی ویسے بھی، تو اگر جو اس زمانے میں یہ سہولت نہیں تھی، لیکن سننے والے کا قصور کیا کہ اس کو اللہ نے کان دیے ہوئے. تو یہ دیکھیں نا غیر فطری پابندیاں، غیر فطری پابندیاں تو اس طرح گویا کہ انسانیت کو گویا کہ ایک طرف طاقتور طبقہ ہے، دوسری طرف یعنی بیچار و مددگار ہو گئے. بیچارگی ہے، ظلم اور بیچارگی. تو عورتوں کو اس دور میں غلام کی حیثیت تھی. پھر ملک میں غیر منصف اور غیر معقول قوانین رائج تھے. یعنی ایسا کوئی قانون جس سے کوئی انصاف مل سکے. تو یہی ہے نا، یہ یعنی ہر جو طاقتور طبقہ اس کے منہ سے جو بات نکل گئی بس وہ قانون ہے. اچھا، پھر یہ کہ برہمن کو کسی بھی سنگین جرم میں سزائے موت نہیں ہے. آپ دیکھیں نا اس طرح یہودیوں کے حوالے سے بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ یہودی کوئی کس طرح سے تانگ کرے، اس کا مال غصب کر لے، فلاں کر لے، جان سے مار لے، کوئی اس کے لیے جو باز پرس نہیں. یہاں پہ برہمن کے لیے بھی. پھر کسی اونچی ذات کا مرد کسی نیچی ذات کی عورت کے ساتھ کوئی یعنی بدکاری کرتے تو کوئی جرم نہیں تھا. اگر کوئی اچھوت ذات کا شخص کسی اعلیٰ ذات والے کو یعنی چھو لے، ٹچ کرے، تو اس کو سزائے موت دی جاتی تھی. اگر کوئی نیچی ذات والا اپنے سے اونچی ذات والے کو مارے تو اس کے اعضاء قطع کر دی جاتے تھے. اگر گالی دے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی تھی. اگر اسے تعلیم دینے کا دعویٰ کر لے تو گرم تیل اس کے منہ میں ڈالا جاتا تھا. شودر کے کان میں وید کی آواز پڑ جائے تو اس میں سیسا پہ گلا کر ڈالنے کا حکم تھا. راجاؤں کے محلات میں شراب نوشی یعنی کثرت سے رائج تھی. رانیاں حالت نشہ میں ہی یعنی برانہ ہو جاتی تھی. پھر شاہراہوں پر آوارہ گروہ اور جرائم پیشہ افراد جمع رہتے تھے. رہبانیت سب سے عمدہ عبادت تصور کی جاتی تھی اور اپنے جسم کو سخت سے سخت ایذا دینا یعنی رضا الہی کا ذریعہ سمجھا. اور یہ چیز آپ اس میں عیسائیت میں بھی پا چکے ہیں. یعنی اس طرح کی غیر فطری. پھر وہ نا شاکت مت، شاکیہ منی جس کو کہا، جیسے فرقے پیدا ہو گئے جس میں ماں بہن تک کی حرمت باقی نہ رہی اور نیوگ کے رنگ میں اسے مذہب میں داخل کر لیا گیا. نیوگ کی ڈیٹیل میں نے آپ سے کہا تھا، آپ نے مجھے بتایا کہ ہم نے اس کو بھرپور طریقے سے اسٹڈی کیا ہے. تو
وہ کیا پاتے ہیں اس کے اندر کہ گویا کہ اس کو مذہب کا نام دے کے برائی کا، بے حیائی کا دروازہ کھول دیا گیا تھا. بس یہ بات مختصر طور پہ میں آپ سے کہتا چلوں. باقی ڈیٹیل آپ نے شاید پڑھ لی ہوگی اور آپ نے کہا تھا کہ ہم نے اس کو اسٹڈی کر لیا. اچھا، پھر مرد اور عورت کے عجیب قسم کی باتیں ہیں پھر ان ساری چیزوں. تو اب آتے ہیں ایک، ہاں یہ بات تھی کہ عورتیں جو ہے نا ان کو کمار یعنی سٹا جس کو کہا جاتا ہے کمار بازی میں ہاری جاتی. ایک عورت جو تھی اس کے کئی خاوند ہوتے، وہ بیوہ ہو کر بھی، یعنی وہ بیوہ ہو کر ہر لذت سے عمر بھر قانوناً محروم کر دی جاتی تھی. اور اسی لیے خاوند کے مرنے پر بعد عورتیں زندہ آگ میں جل جانا پسند کرتی تھیں کہ اس لیے کہ ساری چیزیں آپ قانون لحاظ سے تو پھر وہی موت ہے، تو یہاں ہی اپنے آپ کو اس طرح گویا کہ وہ ختم کر دیتی ہیں. اور یہ ایک مستحسن وفاداری کی ایک جو ہے کہ روایت جو تھی وہ سمجھی جاتی کہ یہ وفادار ہے. پھر عورتیں فروخت کی جاتی تھیں. پھر راجاؤں کی بیویوں کی کوئی تعداد قانونی طور پہ مقرر نہیں. وہم پرستی یعنی ہندو مت کا جزء لا ینفق تھی. پھر آگے بڑھتی ہے بات چین کی حالت. عہد نبی یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آغاز سے قبل، عہد نبی کے آغاز سے قبل چین کی سیاسی اور مذہبی حالت بھی یعنی بالکل دگرگوں تھی. یہ ہون خانوادے کی حکومت ختم ہو چکی تھی اور اس کی جگہ وائی اور شو کی 3 حکومتیں قائم ہو گئیں. لیکن ساتھ ہی خانہ جنگیوں کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو گیا. اچھا جی، یہ سیاسی ابتری کے ساتھ ساتھ ملک کے قومی مذہب یعنی کنفیوشسزم کی بھی اصلی صورت بگڑ چکی تھی. یہ مذہب کئی لحاظ سے ایک یعنی بے معنی اور مردہ رسموں، ریتوں اور قربانیوں کا یعنی ایک بن گیا تھا، مثلا معجون تھا. اس کے علاوہ کنفیوشسزم میں توہم پرستی نے ایک اہم مقام حاصل کیا. فعال گیری اور دوسرے کئی وہمی طریقے آئندہ حادثات اور مجوزہ طرز عمل کے بارے میں دیوتاؤں اور بزرگوں سے الہام اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے مذہب کی لازمی یعنی یہ چیزیں مذہب میں لازمی قرار دے دی گئیں. بزرگوں اور فطری ارواح کی پرستش جو تھی وہ مذہب کا جزء لا ینفق بن گئی. یعنی یہ کچھ صورتحال تھی چین کی بھی کہ جو اصل جو تھا نا کنفیوشی مت، اس کی تعلیمات وہ بھی پس منظر میں چلی گئیں. تو وہ بھی کون سی اتنی وہ جامع اور معنی تھیں، یعنی فطری آسے کئی چیزیں وہ اس سے فطرت سے منگائے. تو اب آتی ہے بات آگے جی کے ظہور اسلام سے پیشتر، یعنی ظہور اسلام سے قبل عربوں کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی اور سیاسی حالت تھی. یہاں پہ اصل پہلے تو ہم جلدی ہم نے دیکھے نا مختلف ممالک یعنی بڑی طاقتوں کے والے تھے، ہندوستان، چین. اچھا، پھر اس کے علاوہ باقی وہ چیزیں جو آپ نے اسکرین کے اوپر بھی یعنی ملاحظہ کی ہیں، آپ نے سماعت بھی کی. تو آگے بات بڑھتی ہے ظہور اسلام سے قبل عربوں کی مذہبی، اخلاقی، تمدنی، اقتصادی اور سیاسی حالت. اس حوالے سے ذرا آپ توجہ. عرب کی اس حالت یعنی اس حالت کا نام جو ظہور اسلام سے قبل تھی، قرآن مجید نے زمانہ جاہلیت اس کو کہا ہے. اس کو زمانہ جاہلیت اس کا نام رکھا ہے، کیونکہ انسانیت جو تھی یہ مردہ ہو چکی تھی، روحانیت معدوم ہو چکی تھی، علم ناپید تھا، ہر قسم کی برائی جو تھی علل اعلان کی جاتی تھی اور پھر اس کو فخری مجالس میں بیان کیا جاتا تھا. اب ہم ترتیب سے آتے ہیں آگے کہ جو مذہبی حالت تھی وہ کیا تھی. عرب کی مذہبی حالت
یعنی ایک تھا طبقہ جو تھا نا حنفاء کا، یہ جو تھا وہ شرک، تو وہ یعنی اقلیتی طبقہ جو حنفاء یعنی شرک سے بیدار تھا، وہ موحدین جو اللہ کو خالق مانتے تھے، حشر نشر کے بھی قائل تھے، اور ان کا اس امر پر ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ اپنے اطاعت گزار بندوں کو اجر عظیم دے گا، گنہگاروں کو سزا۔ یعنی قرآن جیت کی نے ان کی اس بات کا اقرار کس انداز میں کیا گیا ہے کہ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ، یہ کہ اگر تم ان سے یہ سوال کرو، پوچھو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے کہ خدا نے، تم کہو کہ خدا کا شکر ہے۔ تو یعنی جو اس حوالے سے عرب کے جو قدیم یہ کتبات وہ دریافت ہوئے، ان پر لفظ اللہ لکھا ہوا ہے، البتہ اللہ کی بجائے یہ جو ایک ہے نا اللہ، اللہ یا اللہ، تو اس حوالے سے کوئی گویا کہ چونکہ آپ دیکھیں نا یہ آپ نے یہ اس اپنا خاص طور پہ یہودیت کی ہسٹری جب ہم پڑھ رہے تھے کہ جو ہے نا یہودیوں نے از خود بعض چیزیں ایسی اس مذہب کے اندر یہودیت میں داخل کر لی تھیں کہ جن کو مفروضے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا نام لینے سے اس کی کیا ہوتی ہے، ہتک ہوتی ہے۔ تو اس حوالے سے انہوں نے عجیب طریقہ وضع کر لیا تھا کہ سال بھر میں کوئی ایک آدھ شخص جس کو وہ سمجھتے تھے کہ یہ متقی ہے، پرہیزگار ہے، وہ کسی اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے، کسی ٹیلے کے اوپر یا اونچی جگہ پہ کھڑے ہو کے حاضرین کے سامنے صرف ایک مرتبہ نام لے لیا کرتا تھا۔ تو وہاں پہ بھی یہی صورت ہے کہ وہ آپ دیکھیں نا وہ جو ہے نا اللہ کا نام ہی یعنی ان کے ذہن سے اچھا پھر ان کی عملی زندگی سے ناپید ہو گئی۔ تو یہ کچھ صورتحال تھی کہ اس والے سے جو میں بات آگے بڑھا رہا ہوں۔ تو اس کے علاوہ وہ طبقہ یعنی جو اللہ کی خالقیت کا اقرار کرتے اور حدوث عالم کے بھی قائل تھے، روز جزا و سزا کو مانتے تھے، لیکن انبیاء علیہ السلام کا اقرار کرتے تھے، انبیاء کے منکر یہ نمبر 2 کے لیے۔ تو بت پرستی کو رواج دینے والا یعنی اسی طبقے سے ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لحی، اس نے جو ہے نا جرم کو مکہ سے نکال دیا، لڑکے جرم کو مکہ سے نکال دیا تھا اور خود حرم کا متولی ہو گیا تھا۔ اور ادھر آ کے پھر دیکھیں کعبۃ اللہ میں 360 بتوں کی جو بات بنتی ہے تو یہ پوری ہسٹری اس کی سامنے آتی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ نمبر نیکسٹ پہ ہے جی یعنی روز جزا و سزا کے منکر بھی تھے۔ وہ کیسے؟ تو جب کہتے کہ جب ہم جو ہے نا اس دنیا سے چلے جائیں گے، مر کھپ جائیں گے، جن کو کہا جاتا ہے نا یہ کہ بھائی ہے نا کہ دوبارہ کیا کہ یہ وہی طبقہ تھا یعنی جن کے بارے میں قرآن بھی ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ کل یحیی الذی انشأ اول مرہ، یعنی جو منکر تھے روز جزا سے سزا کے منکر تھے، ان کے رد میں جو قرآن جی ہماری رہنمائی کرتا ہے یہ آیت مبارکہ آپ کے سامنے میں نے پڑھی ہے۔ آپ تو اس کا ترجمہ یہ کہ کہہ دو کہ وہی دوبارہ زندہ کرے گا جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا۔ گویا کہ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ لوگ جو تھے یہ جزا و سزا اور حشر نشر کے منکر تھے۔ پھر ایک گروہ ایسا تھا جو یعنی الحاد اور دہریت کی تاریک وادی میں بھٹکتا پھرتا تھا۔ ان کا جو الحاد ہے اس کو قرآن مجید نے اس طرح واضح کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ یعنی نہیں کہ یہ کچھ ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ کچھ نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے اور جیتے ہیں۔ یہ ہے نا وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا،
کہ بھائی یہ کچھ نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی ہے کہ ہم مرتے اور جیتے ہیں، اور سوائے زمانہ کے ہمیں کوئی ہلاک نہیں کرتا۔ تو پھر اسی طریقے سے ایک ایسا طبقہ جو تھا، جو یعنی اہل عرب میں ایسا گروہ تھا جو یعنی ملائکہ کو خدا کی بیٹیاں تصور کرتا تھا، اس کی وجہ سے وہ ملائکہ کی پرستش کرتا ہے نا، یجعلون للہ البنات۔ یہ سورہ میرے خیال میں اس میں آتا ہے سورہ النحل میں، سورہ نحل میں کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ، اللہ فرماتا سبحانہ وہ سے پاک، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، وہ پاک ہے، اور یعنی اور ان کے لیے جو چاہتے ہیں، وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ، یعنی اللہ کے لیے بیٹیاں اور اپنے لیے بیٹے۔ جی یہ دیکھیں نا اللہ کے بارے میں، یہ ضرور پھر اللہ فرماتے ہیں آگے جا کے کہ افا اسفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناثا انکم لتقولون قولا، آگے جا کے سورہ شاید بنی اسرائیل میں آتا ہے۔ تو یہ ہے جی یعنی ایسا طبقہ جو یعنی ملائکہ کی اہلیت اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں اس طرح کر کے پھر ان کے یعنی پرستش میں لگے ہوئے تھے۔ تو آگے بات بڑھتی ہے جی، یہ جو قدیم مذاہب تھے عرب میں، وہ ان میں یہ تھے یہودیت، عیسائیت اور صہیونیت۔ یہودیت کے والے سے آپ پڑھ چکے ہیں کہ اسلام سے قبل یہودیت یہ بالکل بگڑ چکی تھی، اس میں ہر قسم کی برائیاں شرائط پا چکی تھی، جن کا ذکر قرآن مجید میں آتا ہے بارہا میں نے۔ ایک تو یہ تھے کہ یہودی علماء نے اپنے معاشرہ کے احکام الہی کو بدل دیا تھا اور اپنی تصنیفات اور اجتہادات کو کتاب الہی کا درجہ دیتے تھے۔ اس کے بارے میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ اس کے مرتکب تھے یحرفون الکلم عن مواضع۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ کیا کرتے کہ جاہل اور ان پڑھ کس سے یعنی جو تھے سنے سنائے کسوں کو وہ حروفی مذہب سمجھتے تھے۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ احکام خداوندی میں سے جو آسان اور ضرورت کے مطابق ہوتے ان پر عمل کر لیتے، اور دوسرے احکام جو تھے وہ ان کو پسے پشت میں ڈال دیتے تھے۔ پھر ان کا باطل وہم تھا کہ وہ خدا کے برگزیدہ ہیں۔ یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شیئر ہو چکی ہیں جو میں نے باتیں کی۔ تو اسی طریقے سے عیسائیت جو تھی، عیسائیت وہ بھی یعنی آپ پوری ڈیٹیل پا چکے ہیں کہ یہ عیسائیت میں جو غلط عقائد داخل ہو چکے تھے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کچھ تھیں تو عیسائیت کچھ اور یعنی بگڑ گئی۔ ایک باطل عقیدہ جو میں نے آپ کو ان ڈیٹیل، کفارے کا عقیدہ، تثلیث کا عقیدہ۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا روح القدس اور حضرت مریم علیہ السلام وغیرہ جو ہیں ان کو یعنی خدا مانتے تھے، اور قرآن مجید میں الگ الگ آیات میں بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، روح القدس اور حضرت مریم کی اہلیت جو ہے یعنی جو ان کے اس والے سے جو عقائد ہیں ان کی تردید کی ہے، اور ڈکلیئر فرما دیا اللہ نے کہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاث۔ ٹھیک ہے نا، یہ اس عقیدے کو گویا کہ پھر عقیدہ کفارت کے والے سے ان ڈیٹیل، پھر موروثی گناہ، یہ تسلیب، اچھا پھر یہ ساری چیزیں جو عیسائیت کی تو تھوڑا سا صہیونیت ہوئی نہیں ہے، وہ بھی مطلب جنرلی تو ان کو اس کو زیر بحث لایا ہوگا، لیکن یہودیت اور عیسائیت کو ان ڈیٹیل آپ نے اس کے ارتقاء کے والے سے پھر جو کچھ ان کے عقائد، یہ مقدس دین، یہ تک کئی چیزیں جو ہے کہ آپ کی انفارمیشن میں ہیں، پڑھ چکے ہیں آپ۔ تو صہیونیت کیا ہے؟ یہ یعنی صہیونی کا اصل مولد جو تھا، ٹھکانہ میں جہاں سے یہ پیدا ہوا یہ مذہب، تو اس کا بابل تھا۔ متواتر سیاسی انقلاب کی وجہ سے ان میں یہودیت، مجوسیت اور عیسائیت کے اجزاء شامل ہو گئے۔ ایک خدا پر اعتقاد رکھتے یعنی ایک خدا پر اعتقاد رکھتے تھے، لیکن ستاروں اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی ارواح کو درمیان وسیلہ سمجھتے تھے،
صائب وصاب، قرآن جیت میں اس کا بھی ذکر آتا ہے۔ اچھا جی، 3 وقت ستاروں کی پرستش کرے، صبح کو لے کر یعنی طلوع آفتاب، یعنی کو صبح کو طلوع آفتاب، دوپہر کو زوال کے وقت تک، اور شام کو غروب آفتاب تک۔ ان کے مذہبی عقائد بنی اسرائیل جو تھے، بنو اسرائیل، ان کی یعنی بالکل ان کے متضاد۔ تورات کے تمام انبیاء علیہ السلام، یعنی تمام انبیاء کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر آخر تک سب کو استغفر اللہ مفتری اور کاذب سمجھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابل فرعون کو اچھا سمجھتے تھے، اس کو اپنا پیشوا جانتے تھے۔ کون؟ یہ صائبیت، صائبین، یہ دیکھیں نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ عجیب ہے اللہ معاف۔ اسی زمانہ کا مذہب، یعنی اسی زمانہ کا مذہب صحیح خیال کرتے تھے۔ کس کا؟ وہ جو فرعون کی بات، ان کا عقیدہ تھا کہ جو مصری فرعون کے ساتھ ڈوبنے سے بچ گئے تھے وہ قطب شمالی کی جنت میں آرام کر رہے ہیں، یعنی جو بچ گئے تھے نا وہ قطب شمالی کی جنت میں۔ تو مجوسیت جو ہے، صائبیت، اور آگے جو مجوسیت اور اس کو بھی تھوڑا سا یہ اگرچہ تو ایران کا قدیم مذہب ہے جس کا بانی زرتشت ہے، جو یہ میں ڈیٹیل اس کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کے سامنے۔ اب آتے ہیں عرب کی جو اخلاقی حالت، یعنی عرب یعنی اخلاقی لحاظ سے، یعنی اس کی بڑی لمبی تفصیل ہے۔ چاند ایک چیزیں جو آپ کے سامنے وہ کرتا ہوں کہ بھائی کیا کیا چیزیں، یعنی شراب نوشی تھی، اچھا پھر قمار بازی تھی، بدکاری، چوری، رہزنی اور تکبر، اس کی تھوڑی سی ڈیٹیل، یعنی اخلاقی لحاظ سے کیا کیا ان کے اندر برائیاں تھیں ان کی ڈیٹیل جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کی تھوڑی سی پھر جو چیزیں اچھی ہیں، یعنی انسان کی جو فطری، یعنی جب پیدا ہوتا ہے نا انسان، یہ آپ پڑھیں اللہ کے نبی کل مولود یولد علی الفطرہ فواؤ یحودانی او ینصرانی او یمجسانی۔ آپ پھر جس معاشرے سوسائٹی کے اندر جو شخص جس طرح سے پیدا ہو رہا ہے بات وہی کرتا ہے، اور اپنے آپ کو بس دوسرے کی بات پھر یہ دیکھیں نا اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے سننا۔ اسی وجہ سے کبھی کبھار دیکھیں نا آپ لوگ یہ جس لیول جس سطح کے ہیں وہاں پہ آپ خود بھی سوچتے ہوں گے، اور کئی دفعہ آپ کے یعنی اس سطح پہ جب ہم تھے مذاہب کے حوالے سے پڑھ کے، پھر یہ سوچنے پہ بندہ مجبور ہوتا ہے کہ جب یہ فطرت اس طرف انسان کو دعوت دے رہی ہے، پکار رہی ہے، حقیقت سے گویا اس کی طرف، حقیقت کی طرف توجہ مبذول کروا رہی ہے، تو پھر یہ انسان پھر کیوں بھٹک رہا ہے؟ ذرا یہ سوچیں۔ تو اب وہاں پہ بعض معاملات پہ انسان کا اختیار ہے، وہ یہ سمجھ لیں کہ یعنی کوشش کے باوجود وہ اختیارات جو ہیں ان کو بروئے کار نہیں لا سکتا، سمجھے نا؟ اس لیے کہ وہ ایک ہوتا ہی نا جس کو سٹیمپ یا مور کہا جاتا ہے، وہ معاشرے کی وہ سٹیمپ یا مور لگ جاتی ہے۔ تو آپ دیکھیں نا یہ جس کی بات میں نے کی کہ ابھی وہ بھی سوچتے ہوں گے، فطرت بھی ان کو جھنجھوڑ رہی ہے، اور پھر جو شخص ظالم ہوتا ہے اس کا ظلم کیا، اس کو جو ہے نا وہ اس کی فطرت جو اس کو نہیں جھنجھوڑ رہی ہوتی کہ یہ غلط کیا ہے۔ میں آپ کسی کو چلتے یا اس طرح خواہ مخواہ اس کا کو بغیر کسی قصور کے اگر تھپڑ رسید کر دیں تو اس کے بعد اگر آپ کا اندر وہ ہے ضمیر نام کی کوئی چیز، وہ جھنجھوڑے گا تو ضرور کہ بھائی میں نے یہ کیا کر ڈالا۔ تو اب دیکھیں نا وہ لوگ بھی جن کو ہم ہندو کہتے ہیں یا وہ باقی اور، تو جو ظلم کرتے ہیں اس کے بعد کیا ان کو ان کا ضمیر پھر وہ کر کیا رہے ہیں؟ مطلب یہ دیکھیں مذہبی لحاظ سے جو کچھ فطور انہوں نے اپنے مذہب کے اندر گھسیڑا ہوا ہے، اچھا چاہے اس کو نیو کا نام دیں، کوئی اور نام دیں، پھر آج کل وہ، تو یہ ساری چیزیں گویا کہ فطرت سے متصادم ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ڈس میں جاتے ہیں یا حقیقت پسند ہوتے ہیں کسی مرحلے پہ، پھر سوچ کے پھر اللہ ان کو
ہدایت دے ہی دیتا ہے۔ لیکن جو بات میں آپ کے ساتھ وہ خاص طور پہ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ معاشرے کی جو مور اور چھاپ ہے، یہ پھر انسان کو ادھر اس لیے کہ وہاں پہ پلتے بڑھتے پھر وہ چیز اس کے دل و دماغ کے اندر بٹھا دی جاتی ہے کہ اسے آپ ادھر کے تو بس یہ خطرہ آپ کے لیے منڈلا رہا ہے۔ یہاں پہ پھر یہ جو نا اگلے جان کی جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس طرح وہ بھی تو اپنے طور پہ کچھ نہ کچھ کرتے ہی ہوں گے اور کرتے ہیں۔ ان کے جو تصورات ہیں وہ کیا ہیں؟ ابھی جو بات ہے نا آپ کے بھائی وہ ہے تو سب دیکھیں وہ جو تھا مرحوم بدبخت فرعون، تو یہ عجیب ہے وہ صاحبیت کے والے صاحب کہ وہ جو فرعون کے ساتھ غرق ہونے سے بعد بھی وہ فلاں جگہ پہ وہ ہے کہ ان ستارخان میں ان کی رہائش ہوگی، اس طرح انہوں نے وہاں پہ اس کی جنت کا ان کا تصور یہ ہے۔ تو اس طرح پھر یہ دیکھیں نا میرے وہ اندیکھی چیز کے اوپر وہ اعتقاد کر کے تو پھر آپ دیکھیں اپنے آپ کو اس طرح باؤں کر لیتے ہیں۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ عرب کی جو اخلاقی حالت وہ ذرا آپ دیکھیں، یعنی میں نوشی جسے کہا جاتا ہے، جسے اسلام نے ام الخبائث کہا گیا، یہ عربوں میں اس قدر عام تھی کہ ہر گھر نیکدہ بنا ہوا تھا، یعنی دوست و احباب ایک دوسرے کے گھروں میں جمع ہوتے، شراب پیتے، جوا کھیلتے، صاحب خانہ بے جا فیاضی میں اپنے اونٹوں کو نہر کرتا، یعنی ذبح کرتا، قربان کرتا، لوگ گوشت کھاتے، مغنیہ عورتیں یعنی گانا گانے والی جو عورتیں تھیں مغنیہ، یہ گاتی بجاتی تھی، شعراء اپنی بادہ نوشی کا ذکر اپنے قصائد میں فخریہ بیان کرتے تھے۔ عربی زبان میں شراب کے یعنی دیکھتے ہیں 100 سے زیادہ نام تھے۔ ان ناموں پر یعنی یعنی اتنے نام تھے کہ مستقل کتاب جو ہے وہ تصنیف کی گئی ہے، یعنی ایک مستقل کتاب لکھی ہوئی ہے ان ناموں کے اوپر کہ یہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ کمار بازی جو ہے وہ اس کا رواج بھی بہت ہے، اس کی کئی صورتیں تھیں۔ کس کی؟ کمار بازی۔ تو زیادہ تر جو جوا تھا یعنی چھٹا جسے کہتے ہیں کمار، جوا اسلام کے ذریعے کیا جاتا تھا، ان کی تعداد 10 تھی، ہر ایک تیر کا نام جدا جدا تھا اور ان کے الگ الگ حصے تھے۔ اچھا، کمار کا جو طریقہ یعنی کمار بازی کا ایک طریقہ یہ تھا کہ تھوڑی سی ریت جمع کر کے کوئی چیز اس میں چھپا دیتے تھے، اس کے بعد اس ریت کی 2 ڈھیریاں بنا دیتے اور دریافت کرتے کہ بتاؤ پوشیدہ چیز کس ڈھیری میں ہے۔ جو شخص بتا دیتا وہ جیت جاتا، جو غلط بتاتا وہ ہار جاتا تھا۔ یعنی اس لحاظ دیکھا یہ ایک بچوں کے یہ ایک کمار بھاری کی جو ایک شکل یہ تھی کہ بچوں کا یہ چھوٹا سا کھیل تھا کہ کوئی چیز آپ 2-4 ڈھیریاں بنا کے اس کے اندر چھپا دیں، تو پھر کہیں کہ بتاؤ کس ڈھیری میں کچھ ہے، تو تکا لگ گیا تو لگ گیا، نہیں تو پھر یہ کوئی عجیب چیز ہے۔ اور آج کل دیکھیں نا اس کی یہ جہالت والے یہ چیزیں آج کل ہماری ٹی وی کے اوپر یہ چیزیں چل رہی ہیں، بہت ساری کوئی پتہ نہیں کون کون سے چینل ہیں، اس میں یہ کہ بھائی وہ کرتے ہیں کون سے ڈبے میں سونا ہے، کون سے ڈبے میں کیا ہے، اتنے لاکھ روپیہ، تو اس طرح اس طرف قوم کو لگا دیا گیا۔ تو لوگ اللہ گلہ پھر ادھر کتنے لوگ ادھر بیٹھے ہوتے ہیں گویا کہ یہاں پہ کوئی توجہ نہیں، یہی ہے نا یہ کچھ آخر اسی سے پھر آگے دیکھیں ذرا تو اس کے بجائے تو بڑے بڑے پھر پارسا لوگ بھی یہی ہوتا ہے، وہاں پہ بارش آتے ہیں وہ بھی پھر پتہ نہیں کس کس معاملات میں ان کو بھی بندروں کی طرح وہ ایک بندہ وہ بس وہ دیکھیں تصنع اور بناوٹ یا اس طرح کی عجیب باتیں کر کے تو ان کو بھی نچانا شروع کر دیتا ہے۔ خواتین آپ دیکھیں پھر وہ تھوڑی سی لالچ میں کیا ایکٹنگ کرتی ہیں، یہ چیزیں جو اسلام میں مضمون ہیں ہم ان کو محبوب بنا کے اس طرح پھر کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں۔ تو چلیں پھر جوئے کا ایک اور طریقہ یہ تھا کہ کسی شرط پر یعنی بازی لگاتے تھے، جب وہ شرط پوری نہ ہوتی تو جس چیز پر بازی لگائی ہوتی تھی وہ دوسرا جیت جاتا، جو غلط بتاتا وہ ہار جاتا۔ اسی طریقے سے ایک اور طریقہ یہ تھا کہ جو ان لوگوں یعنی کمار بازی میں ان کی مجلسوں میں جو لوگ شریک نہیں ہوتے، یعنی فطرت ان کو اس طرف جانے سے منع کرتی ہے نا، فطرت تسلیم جو لوگ تھے جن کو ہونا تھا، تو یہ نہیں تو ان لوگوں کو کہا جاتا ہے بخیل،
اس طرح آج کل ہوتے ہیں نا بس بدبخت وہ جو ہے سمجھتے ہیں کہ بڑے وہ لبرل ٹائپ ہیں، مذہب کو اتنی اہمیت نہیں ہے، جا کے ایک طرف نماز کی بات ہو، نماز کا وقت ہو، دوسری طرف کوئی اور شیطانی کا کام ہو، کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ یعنی اس کے دماغ میں وہ کھلا پانی، تو اس کو نام دے کے تو گویا وہ اور تو اس طرح کے جو یعنی یہ کام نہ کریں ان کو کیا کہتے تھے کہ یہ بخیل ہے، وہ سوسائٹی کی نظر میں گرے ہوئے انسان ہیں، یہ عورتیں ان سے شادی تک نہیں، آج یہی ہے نا جس کا جس طرح وہ ٹیڑھا الٹا پھر وہ اسلامی وضع قطع سے ہٹ کے اس کے طور و توار ہوں گے اس کی طرف لوگ زیادہ لپکتے ہیں، تو اس طرح اس زمانے میں کیا ہوتی کہ عورتیں ان سے شادی نہیں کرتی تھی، اچھا ان کو عجیب قسم کا وہ نام دیا جاتا تھا جس کو مطلب برم، یہ اس ٹائپ کا کوئی ان کو نام کہ بھائی یہ اس کی حیثیت یعنی ان کے اندر وہ ہے ہی نہیں ہے، وہ صاف ہی نہیں ہے، یہ محفل کے آدمی ہیں ہی نہیں، جس نوعیت کی محفل ہو اس نوعیت کے آگے وہ دیکھیں نا اس محفل میں وہ ہے کہ اسی محفل کا وہ جو ہے نا ایک حصہ بن جائیں تو تب بات ٹھیک ہے، جس ٹائپ کی بھی محفل ہے تو یہی جو لوگ اس طرح وہ کام نہیں کرتے تھے، یعنی بری محفلوں کو اٹینڈ نہیں کرتے تھے جن کی ڈیٹیل آپ کے سامنے، تو ان کو گویا کہ بخیل ان کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی جاتی تھی۔ پھر بدکاری جو تھی یہ جو بھیانک ایک یہ آپ دیکھیں جس سے حسب و نسب اسے اسلام نے اسی والے سے اور آپ دیکھیں اس کی صورت حال میں یہ ایسی چیز ہے جو قوم اور ملکوں کو تباہ و برباد کر کے، اور آج یہ دیکھیں نا یہ بعض تو اس طرف کسی کی توجہ تو ہے نہیں کہ جب کسی قوم کے اندر بے حیائی یا اس طرح ایک بدکاری پھیل جائے تو یہ آفتیں اور مصیبتیں قدرتی طرف سے وہ آتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ کووڈ-19 یہ جب میرا خیال میں یہ اس حوالے سے جب جو ہے نا مثبت لکھاڑی ہوتے ہیں لکھنے والے ٹی وی کے اوپر بات کرنے والے، تو اب اس کی تو بات ابتدائی طور پہ چند وہ جو تھے آپ کیا کہتے ہیں ٹی وی کے اوپر آ کے بولنے والے انہیں تو کچھ باتیں کی کوئی آرٹیکل بھی لکھے گئے، لیکن پھر اب وہ جس طرح بس کوئی چیز ہوئی ہے پھر گئی بس وہ پس منظر میں چلی گئی، لیکن یہ چیزیں جو ہیں نا یہ کرتی ہیں، یہ معاشرے کے اندر دراڑیں ڈالتی ہیں، معیشت اور باقی مذہب کا بھی جنازہ نکل جاتا ہے جب اس طرح کی صورت حال ہو کہ دین ہمیں بتاتا کیا ہے کر کیا رہے ہیں، ہمارا دین معاشرتی اعتبار سے کن اقدار کا تعین کرتا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، معاشی لحاظ سے کن اقدار کی پاسداری کرنی ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر بھی کہتے ہیں کوئی جو ہے نا ہم بچے ہی رہیں، جو کہ سابقہ قوموں کے جو اسی طرح کے جو معاملات تھے وہ ہمارے سامنے نہیں، ان کی ہسٹری قرآن بار بار بیان کر رہا، تو ہم اتنا کچھ کر کے باوجود پھر بھی پتہ نہیں کیا کیا یہاں اللہ کی ذات کو چھوڑ کے پھر ہمارے خیالات کہیں کس کس طرف بھٹکتے ہیں، کبھی کسی ملک کی حوالے سے کہ بھائی وہ ہمارے ساتھ یہ کر لے گا، ہمارے معاملات حل ہو جائیں گے، فلاں کریں گے، بھائی کیا کر لے گا، خدا نخواستہ جس طرح یہ تھوڑی سی بارشیں تیز ہو جاتی ہیں یا نہ ہو جائیں کیا صورت حال بننا شروع ہو جاتی ہے، پھر پہلے کیا صورت حال ہے مقروض در مقروض مقروض در مقروض، اب پھر اگر تو یہ ہے اللہ کی بارگاہ میں طائب ہونا، اپنی معاشرت کو معیشت کو یا مذہبی معاملات میں جو کچھ کرنا چاہیے اس طرف بنے کے جائے پھر تو یہ یعنی اپنا محاسبہ معاشرتی اعتبار سے معاشی اعتبار سے مذہبی اعتبار سے جب تک محاسبہ نہیں کیا جائے تو بات بنتی نہیں ہے، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ یہ چیزیں جو ہے نا انسان کو کہاں سے یعنی تنزل کے گڑھے میں یہ چیزیں دھکیلنے کا سبب بنتی ہیں یہ چیزیں، اور یہ اس زمانے میں تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرب کی اخلاقی حالت کے حوالے سے بات چل رہی ہے آگے، تو اس حوالے سے یہ مرض جو تھا یعنی بدکاری کا یہ اس کا بڑا رواج تھا عرب میں، اس جو خبیثہ یہ جو مرض ہے خبیث مرض خبیث اس سے وہ یعنی بچے ہوئے نہیں تھے تو شعراء جو اس حد تک کہ فخریہ ایسے واقعات یہ بدکاری کے واقعات فخریہ اپنے شعروں کے اندر ہی اور وہ قصائد جو ہیں بچوں جوانوں اور بوڑھوں کی زبان پر اس طرح کے جاری ہوئے، امراء الکیس کے والے سے آپ نے کافی چیزیں آپ نے عربی زبان آپ کا ہے نا ایک سبجیکٹ ہے عربی اس کی طرح ہسٹری کی طرف جائیں، امراء الکیس کے والے سے شاید آپ نے
کئی چیزیں سنی ہوں گی. وہ عرب کا بڑا شاعر تھا، اور وہ اپنی جو ہے نا چچا داد ہیں اس اس کے اوپر جو ہے نا یعنی جو تھا نا معاشقہ، اس حوالے سے اس نے اپنے مشہور قصیدہ جو اس کا تھا تو اس حوالے سے یعنی بے حیا کی باتیں وہ ساری تھی. تو اس کے ساتھ ساتھ فاحشہ جو عورتیں تھیں گھروں کے سامنے جھنڈیاں لگا کر بیٹھتی تھیں، جھنڈیاں، اور بہت عجیب قسم کی باتیں ہیں. بہرحال اس کے ساتھ یہ تھا کہ سود خوری کا رواج جو تھا یہ بھی عام تھا، یعنی بدکاری، چوری، راہدانی، یہ ساری چیزیں تھیں. ساتھ ساتھ سود خوری یہ ان کی طرف ہمائیں گے، سود خوری کا رواج، یعنی تمام جو صاحب حیثیت لوگ تھے نا، صاحب ثروت، یہ سود پر لین دین کیا کرتے تھے. اچھا، طائف کا جو زرخیز علاقہ تھا وہاں کے لوگ امیر تھے، وہ بہت زیادہ سودی کاروبار کرتے تھے. یعنی اس کا سود کے حوالے سے آپ ہیں سود کی دولت کا جو فلو بھاؤ ہے ایک طرف ہو جاتا ہے، امیر امیر تار، غریب غریب تار، یہ کچھ. پھر قتل و غارت گری جو تھی وہ بھی آپ نے عروج پر. اچھا، یہ ہے نا یہ قتل و غارت گری کی مولا علی کے ہے نا ایک کبھی پانی پی، یہ کچھ صورت حال تھی غارت گری. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے بنانے پہ جھگڑا، یہ معمولی مالی بات سے یعنی قتل و غارت گری جو ہے اس کا بڑا گرم ہو جاتا تھا. پھر بڑی بڑی لڑائیاں چل پڑی، نسل در نسل چلتی جاتی تھی. پھر چوری، اس کا بھی رواج تھا، یہ بھی اخلاقی برائیوں میں سے جو ہے. لیکن بعض قبائل کے جو چور تھے وہ چوری میں وہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے. تو ان میں سے ایک شخص کا نام ہے سلیک بن السلکہ، یہ یعنی چوری میں یہ خاص شہرت کا مالک، خاص شہرت رکھتا. اور یہ چوری کا عمار صرف بدوی قبائل میں ہی نہ تھا، بلکہ قریش جو تجارت اور خانہ کعبہ کی تولید کی وجہ سے خاص متمول تھے، ان میں بھی یہ مرض عام تھا. اچھا، پھر چوری کی جو عادت ہے عربوں میں اس قدر عام ہو چکی کہ اس کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ مرد اور عورتیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت کرنے کے لیے آتی تو آپ دوسری باتوں کے ساتھ ان سے یہ عیب بھی لیتے کہ وہ آئندہ چوری نہ کریں گے، آئندہ چوری نہ کریں گے. اچھا، پھر عشق بازی، اچھا پھر بے شرمی و بھائی، صفاقی و ظلم، اور بہت ساری چیزیں یہ باتیں تھیں جو عربوں کے اندر تھی. اب آتے ہیں اب تمدنی حالت، تمدن یہ تہذیب و تمدن، یعنی ان کا بود و باش، رہائش، علاقے یہ کس طرح کی تھی. تو اس حوالے سے تمدنی حالت جو تھی تہذیب و تمدن کے لحاظ سے عرب جو ہیں ان کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا. ایک وہ حصہ جہاں کسی زمانے تہذیب و تمدن انتہائی درجہ ترقی کر چکا تھا، مثلا یمن میں کسی زمانے میں تہذیب و تمدن جو تھا یہ عروج پر تھا، یعنی اوج کمال پر پہنچ چکا تھا. اور اس حوالے سے یعنی یورپ کے جو محققین ہیں، یعنی یورپ کے محققین آثار قدیمہ جنہوں نے یمن کے آثار قدیمہ کی تحقیقات کی ہے اور پرانے کتبے پڑھے ہیں، وہ یمن کی تہذیب و تمدن کا اعتراف کرتے ہیں. اچھا، اس کے برعکس عرب کا جو اندرونی حصہ جو تھا اس میں تہذیب و تمدن کا نام و نشان نہ تھا. اندرونی حصوں میں یہ تقسیم آبادی کے لحاظ سے عرب دو حصوں میں منقسم تھا. یہ دو حصے کون سے ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے تقسیم سے، یعنی حجری اور بدوی. چونکہ حجری ایک جگہ پر سکونت اختیار کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا ایک خاص تمدن تھا.
ان میں مدنیت کا رنگ پایا جاتا، یعنی مدنی کہتے ہیں شہری، مگر بدوی لوگوں کی زندگی خانہ بدوشوں کی تھی، ان کا کوئی مستقل ٹھکانہ نہ ہوتا تھا، جہاں اپنے مویشیوں کے لیے گھاس پانی وہ دیکھتے تھے پاتے تھے وہیں خیمے نصب کر لیتے تھے، جب گھاس ختم ہوا تو اپنا ٹھکانہ وہ جو ہے نا وہ بدل دیتے تھے، اونٹوں پر لاد کر یعنی کسی اور مقام پہ وہ ڈیرا لگا لیتے تھے، یہ بدلی۔ آگے ہے اقتصادی حالت۔ عرب کی اقتصادی اور معاشیات کا تمام تر دار و مدار زراعت، تجارت اور مویشیوں پر تھا۔ ملک کا زیادہ حصہ غیر آباد اور ریگستان ہے، اس لیے زراعت سے زیادہ تجارت کو فروغ تھا۔ اچھا، اس کے یعنی عرب کے آباد حصے ملک کے تین طرف بحری سواحل پر واقع ہیں، مغرب کی طرف بحرین اور عمان، خلیج فارس پر، شمال میں حضرموت، اور اس کی ڈیٹیل بھی ابھی آپ کے سامنے تھوڑی دیر پہلے رکھ چکا ہوں۔ تو یہ کچھ تھا کہ وہ سامان کی یعنی سامان تجارت اس کی برآمد جو تھی، عرب تاجر اپنے ملک سے عموماً تین چیزیں جو ہیں وہ باہر لے جاتے، یعنی کھانے کا مسالہ اور خوشبودار اشیاء، سونا اور جواہرات اور لوہا، چمڑا، قالین، زمین، پھر بھیڑ بکری وغیرہ جو چیزیں درآمد کرتے تھے عرب، ان میں سے یعنی کپڑا، غلہ، اچھا شراب، ہتھیار، آئینہ اور سامان آرائش۔ تو عرب کے جو ہے نا تجارتی میلے جہاں پہ وہ خرید و فروخت کا بازار کرنا تھا، وہ عکاظ اور ذوالمجاز، یہ مشہور تجارتی میلے۔ پھر زراعت یعنی عرب میں زراعت کا پیشہ بہت کام تھا۔ عرب کے وہ مقامات جو سواحل کے بحر پر واقع ہیں عموماً سرسبز و زرخیز ہیں، خصوصاً یمن کے والے سے بتا چکا ہوں کہ وہ جو ہے نا وہاں پہ کوئی زرخیزی تھی۔ اس کے علاوہ یمامہ، نجد اور یثرب اور خیبر کے علاقے جو تھے وہ بھی زرخیز، یہاں کاشتکاری ہوتی تھی۔ تو حیوانات کے لحاظ سے بھی عرب بہترین ملک ہے۔ عرب کے گھوڑے خوبصورتی اور تیز رفتاری کی وجہ سے مشہور ہیں۔ گھوڑوں کے علاوہ اونٹ، بھیڑ بکریاں عرب میں کثرت سے پائی جاتی ہیں۔ بھیڑ بکری اور اونٹ کے بالوں سے کمبل اور کپڑے بنائے جاتے ہیں اور ان کا گوشت کھانے میں استعمال۔ آگے ہے بات بنتی ہے سیاسی حالت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب میں کوئی مرکزی حکومت نہ تھی، تمام عرب قبائل میں بٹا ہوا تھا۔ ان قبائل کی باہمی شیرادہ بندی نسب اور اتحاد خون کے رابطہ سے ہوتی تھی۔ قبیلہ کتنا طاقتور ہے، ان کا باہمی رشتہ کس نوعیت کا ہے، یہ وہ ایک طرح کا مرکزیت کا فقدان تھا اور قبائلی نظام تھا۔ اچھا جی، پھر قبیلہ کی حکومت جو تھی وہ جمہوری طور پر ہوتی تھی۔ ہر قبیلے کا رئیس اعلیٰ اہل قبیلہ میں سے ہوتا تھا۔ رئیس اعلیٰ جمہوری اصول کے مطابق وہی شخص منصب سیادت کا اہل ہوتا تھا جس کی حامی سب سے زیادہ ہوں اور وہ شجاعت، مہمان نوازی، فیاضی وغیرہ میں ممتاز حیثیت رکھتا ہو۔ یعنی آج کل ہم ان سے بھی گزرے ہیں۔ آج کل ہم کیا ان چیزوں کو اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، جو تو ہم پھر وہ دیکھیں کہ یہ کام کریں۔ ہم ایک بات کو ضرور فالو کرتے ہیں کہ باقی چیزیں دیکھیں نہ دیکھیں، یہ دیکھیں کہ اس کا کس قبیلے سے، یعنی دیکھیں وہ اس جہالت کو ہم نے نہیں چھوڑا ہے، دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن یہ کہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتے ہیں۔ جب وقت آتا ہے تو پھر یہ قبیلے، برادریاں، اچھا خاندان، یہ مجبور کر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ اس سے باہر ہو گئے، ووٹ دے دیا تو گویا کہ بس شاید اللہ معاذ اللہ معافی دے تو شاید اسلام سے ہی الگ ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے ہاتھ کام ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے وہ مرحلہ جب آتا ہے لوگوں کے اندر اس قدر یعنی عجیب جو ہے نا ان کی ذہن میں کے اندر فطور آ جاتا ہے، اور ساتھ اس فطور میں عملی شکل یہ ہے کہ
لوگ ہاتھ میں اسلحہ اٹھا لیتے ہیں، وہاں پہ وہ جو ہے نا وہ جو بکس رکھا ہوتا ہے اس کو ہی غائب کرنا شروع کر دیں۔ یہ ہے جہالت، یہ ہے وہ چیز کہ جس کو ابھی تک ہم جو ہے نا اس سے جان نہیں چھڑا پائے، یعنی حقیقت کی طرف پلٹ نہیں پایا۔ تو بات یہ ہو رہی تھی جی کہ قبیلہ کا رئیس اعلیٰ قوموں کے دوسرے سرداروں کو جمع کرتا عثمان، اس سے شیخ القبیلہ کی یعنی قسم کی یعنی کمیٹی تشکیل پاتی تھی۔ اس میں جنگ و صلح یا دوسرے عام موضوع متعلق گفتگو ہوتی۔ قبیلہ کا کوئی خاص قانون نہیں ہوتا، بلکہ حکومت کی بنیاد موروثی روایات پر مبنی ہوتی تھی اور ان کے مطابق فیصلے کیے جاتے تھے۔ اچھا، پھر عرب میں مرکزی حکومت کے فقدان کی وجہ سے نہ کوئی محکمہ عدلیہ تھا، نہ یعنی امن و امان یعنی امن برقرار رکھنے کے لیے کوئی محکمہ پولیس تھا، نہ خارجی خطرات کے دفاع کے لیے فوجی نظام تھا، نہ ان کے پاس اپنا سکہ یا کوئی وہ ہوتا ہے نا وہ ٹیکسال وہ تھا۔ یہ تھا بس۔ جس طرح گویا کہ ایک بات جو آپ پڑھ چکے ہیں وہ آگے جا کے پڑھیں گے ماحولیات کا جب آپ وہ سبجیکٹ، تو وہاں پہ اس زمانے میں زیادہ یہ ہوتا تھا چیزیں اشیاء کے بدلے اشیاء کا تبادلہ، کوئی یہ صورت حال۔ تو بہرحال عرب میں جو ایک صوبہ تھا حجاز، اس کی عمارت کو خاص اہمیت حاصل تھی، کیونکہ اس صوبہ میں مکہ کا مقدس شہر آباد تھا، یعنی اس شہر میں بیت اللہ تھا، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نے پرانی بنیاد پر ازسریں تعمیر کیا تھا۔ سب سے پہلے اس گھر کے متولی حضرت اسماعیل علیہ السلام ہوئے۔ اچھا، ان کی وفات کے بعد ان کے جو ہے نا ان کی اولاد یعنی بیت اللہ کی جو نیابت ہے متولی وہ بنے۔ آخر یہ تولید ان کے خاندانوں میں منتقل ہوتی رہی اور ہوتے ہوتے فہر تک پہنچی۔ اس کا لقب جو تھا قریش تھا، فہر کا لقب قریش تھا۔ اس نسبت سے اس کی نسل قریشی کہلائی، یعنی اس شخص کی 5ویں پشت میں قصی پیدا ہوا۔ اس وقت حرم کی تولید پر بنو خدا کا قبضہ تھا۔ قصی نے بنو کنانہ کی مدد سے بنو خدا سے حرم کا قبضہ لے لیا اور تمام قریش کو مکہ میں آباد کیا۔ ان کی تنظیم کر کے ایک چھوٹی سی ریاست بنا ڈالی۔ اس دن سے قریش کو حجاز میں سیاسی اور اجتماعی اہمیت حاصل ہو گئی۔ قصی یعنی یہ قصہ بھی پڑھتے ہیں اور بعض لوگ قصی بھی پڑھتے ہیں۔ تو اس نے ریاست کی بنیاد جمہوری طور پر رکھی۔ اس کے کئی شعبہ جات تھے جو مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ بڑے بڑے 3 تھے، یعنی فوجی، عدالتی، مذہبی۔ پھر یہ تینوں شعبے کئی شعبوں میں تقسیم تھے جو قریش کی مختلف شاخوں میں منقسم تھے۔ اسلام سے قبل ان کی تقسیم یہ تھی، یعنی عقاب کا جو عہدہ ہے یہ بنو امیہ میں تھا، اور قبا اور آئینہ کا یہ جو شعبہ تھا یہ بنو مخزوم کے سفارت جو تھا، سفارت کا شعبہ یہ بنو عدی۔ پھر ندوہ یہ اب بنی عبدالدار میں یہ تھا۔ مشرہ یعنی اصلاح مشرہ یہ بنو اسد میں تھا۔ حکومت بنی سہم، اچھا سقایا وہ بنو ہاشم میں، یعنی پانی پینا حاجیوں وغیرہ کی ہے، یہ بنو ہاشم میں۔ اسی طریقے سے دیگر جو ہے نا مختلف شعبے مختلف قبائل میں تقسیم تھے۔ تو یہ کچھ تھے، یعنی اس کے ساتھ جو معاشرتی حالت تھی، اقتصادی کے ساتھ معاشرتی حالت، یہ مختصراً جس ملک میں یعنی مذہبی حالات، اخلاقی اور تمدنی یعنی وہ حالات درست نہ ہو تو وہاں معاشرت جو ہے وہ کیسے وہ یعنی وہ پودا کیسے وہ سرسبز رہ سکتا ہے۔ یعنی جہاں پہ آپ دیکھیں نا
آپ کی مذہبی معاملات، اخلاقی معاملات یا تمدنی معاملات، وہاں ظاہر معاشرت بھی انتشار کا تو شکار ہوتی ہے۔ تو عرب جو ہیں، عرب میں معاشرت کا پہلو بھی یعنی بڑا تحریک طور پہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یعنی جس سوسائٹی کے اندر بدکاری کے تحت یعنی جو عورت ہے اس کی حالت یہ بیان کی گئی ہو کہ وہ کس حد تک ذلیل اور محکوم سمجھی جاتی تھی، تو آگے پھر اسی سے معاشرت کا اندازہ ہے کہ جس گھر کے اندر لڑکی پیدا ہو جائے اس کو کیا ہوتا تھا، سخت رنج ہوتا تھا۔ اس حوالے سے پھر یہ ڈیٹیل جب آگے بڑھتی ہے کہ اس شرم کی وجہ سے دختر کشی کی جو رسم تھی، پھر اور باقی جو باتیں تھیں معاشرتی اعزاز جن کی پوری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ یعنی اخلاق بھی اسی کے ساتھ جڑا ہوا ہے نا، اخلاقی یا معاشرتی یعنی معاشی ساری چیزیں، گویا کہ ہر چیز اپنی اس جو بنیاد ہے اس سے ہٹی ہوئی تھی۔ تو اب یعنی جب دختر کشی، پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو پھر قرآن بھی جس حوالے سے ہماری رہنمائی کر رہا ہے اس صورتحال کو واضح کر رہا ہے۔ بلکہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک شخص نے آپ کی خدمت میں آ کر کہا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے 8 لڑکیاں زندہ دفن کی، تو پھر اس وقت دیکھیں نا کیا اللہ کے نبی جب کوئی واقعات سنتے تو یعنی جو ہے نا جذبات اس قدر چھلک پڑتے کہ جو ہے نا آنسو جو ہے نا آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑتے تھے، اللہ کے نبی کی ریش مبارک پار ہو جاتی تھی یہ واقعہ۔ کہ پھر دوبارہ جب وہ واقعہ کے دن میری کہ میں اس کے لیے گڑھا کھود رہا تھا، وہ میری پھر اس کے بعد ابا ابا کرتی رہ گئی مجھ سے اوپر مٹی ڈھانکے گی، یعنی اتنی سمجھ۔ تو اب اللہ کے نبی دیکھیں نا اس بات کو برداشت نہیں کر پا رہے کہ اس طرح معصوموں کے ساتھ ظلم، اس طرح تو وہ اپنی مرضی سے تو پیدا ہو نہیں رہی، پیدا ہو گئی تو ان کے ساتھ سلوک یہ۔ تو یہ ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، پھر ساتھ ساتھ اس معاشرے کے حالات اس طور پہ بھی سامنے آتے ہیں کہ عورت جو تھی اس کو وراثت میں سے حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بلکہ وہ شور یعنی جو شور کے جو وارث ہیں اس کی ملک تصور ہوتی تھی۔ دیکھیں نا کتنا ظلم، اور اس کے بعد دیکھیں نا حالات نے پلٹا کھایا تو وہی چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین خواتین کے لیے یا عورتوں کے لیے کس طرح سے میں غلاموں کے لیے کس کس کے لیے کیا کیا کس کس صورت میں اللہ کے نبی رحمت بن کے آئے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اسی والے سے جب بات بڑھتی ہے آگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو ہے نا اتنا کم وقت میں اتنا بڑا انقلاب، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، پھر واقعتاً یہ ہے نا کہ ہم وقت انسان اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ کے نبی کی ذات بابرکات کے اوپر درود کیسے نہ پڑے، کیوں نہ پڑے، اور خلوص سے کیوں نہ پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحبہ سیدنا محمد وبارک۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر اگر اس طرح کو دور جاہلیت کی جو چیزیں پائی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں ہم سے اٹھائے۔ وہ جو اللہ کے نبی کا اسوہ حسنہ ہے، اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے خود وہ نمونہ پیش کیا ہے۔ ہمارے معاشرت، ہماری معیشت اور ہمارے مذہبی معاملات اس طرح سے طے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور جہاں کہیں خرابی ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، اور وہ جو ہے نا خرابیاں ہماری سوسائٹی معاشرے سے اللہ کرے وہ دور ہوں، ہم بھی حقیقت کی طرف پلٹیں، اور ہماری دنیا اور آخرت اللہ تعالیٰ سنوارے۔ جزاک اللہ۔ کل آگے بات بڑھے گی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے نا پیدائش مبارک، اچھا پھر یعنی باقی جو دیگر معاملات آگے بڑھتے ہیں، مکی زندگی، مدنی زندگی، باقی چیزیں انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹاپک کے حوالے سے ساتھ ساتھ کلیئر کرتے چلے جائیں گے۔ جزاک اللہ۔